اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ صف۔ سورہ صف قرآن پاک کی 61 نمبر صورت ہے۔ یہ 28ویں پارے کی مدنی صورت ہے اور اس میں 14 آیات ہیں۔ اس سورہ کی چوتھی آیت میں اس سورہ کا نام صفہ سے ماخوذ ہے، اور اس سے مراد ہے کہ جب جنگ کے دوران صف بندی کی جاتی ہے تو وہ جو صف ہوتی ہے اسی بات سے اس سورہ کا نام ماخوذ ہے، سورہ صف۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب منافقین نے ادھر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے۔ پھر اس صورت میں بنی اسرائیل کے یہودیوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے خود اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائیں۔ پھر ڈیٹیل میں ان کے تمام واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس سورہ کی چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صف بنا کر جہاد کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ صف ہے۔ آیت 1 میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی جو بھی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو بھی چیز زمین میں ہے، اس نے اللہ کی تسبیح یعنی اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے بے عیب ہونے اور اللہ کے انتہائی باکمال ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، اور اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جو ہر چیز پہ غالب ہے، بڑی زبردست قوت اور حکمت والا ہے، بزور اپنا حکم نافذ کرنے والا بھی، اور نہایت دانائی اور حکمتوں کے ساتھ بالکل صحیح طریقے سے فیصلہ کرنے والا۔ اس میں ایک بات جو تنبیہاً بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں اپنی توحید پر ایمان لانے اور اپنی عبادت کرنے کا، یعنی انسانوں کو اپنی وحدانیت پہچاننے کا اور اللہ تعالیٰ پہ کامل ایمان رکھنے کا اور پھر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات تو بے نیاز ہے۔ اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، کوئی بندہ اس کے سامنے جھکے یا نہ جھکے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو مالک رب کائنات ہے، جس کے سامنے انسان تو کیا ہے، مخلوق، دنیا کی ہر شے، کائنات کی ہر شے سر بخم ہے۔ آیت 2 سے 4 تک میں کہا جا رہا ہے، اے وہ لوگوں جو اللہ اور رسول کو دل سے مان کر ایمان لائے ہو، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے، یا سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود کرتے نہیں ہو۔ اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ باندھ کر یا پرے جمع جمع کر جنگ کرتے ہیں، جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ امام احمد اور امام نووی سے روایت ہے کہ بعض صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے اور اس قسم کی باتیں کی نہیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم اس کام کے لیے یا اس عمل کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلایا اور انہیں یہ سورت پڑھ کر سنائی۔ اس میں پہلے تو انہیں یہ ادب سکھایا گیا کہ کوئی بات ایسی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جس میں دعوے کا پہلو کوئی نکلتا ہو کہ میں فلاں کام ضرور کروں گا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ کسی وجہ سے وہ کام ہو نہ سکے اور دعویٰ جھوٹا ہو جائے، اور انسان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ ویسا کر نہ سکے۔ ہاں، اسے اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے عاجزی کے ساتھ کوئی ارادہ ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ان کی خواہش کے مطابق بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو جہاد کا عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں۔ ایسی ہیں جو جس شخص میں ہوں، یعنی وہ 4 صفتیں خالصتاً منافقانہ صفتیں ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک صفت ان میں پائی جاتی ہو تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہو جائے گی، اور جب تک اسے وہ چھوڑ نہ دے تو اس کے اندر سے وہ برائی کی والی بات ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ 4 صفتوں میں پہلی یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر امانت کی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، پھر اگر کوئی بات کرے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی عہد کرے یعنی کوئی وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے یعنی وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب لڑتا ہے تو اخلاق و دیانت کی حدیں توڑ ڈالتا ہے یعنی اخلاقی حدیں پار کر دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
کہ جہاد فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ کاش ہمیں معلوم ہو جائے، وہ عمل معلوم ہو جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو ہم بھی وہی کریں گے۔ مگر جب بتایا گیا کہ وہ عمل جہاد ہے، تو پھر سب اپنی اپنی اس بات کو پورا کرنا ان کے اوپر بہت شاق گزرا۔ تو پھر یہ تنبیہتاً یہ آیتیں نازل ہوئیں، یعنی وہ لوگ جو دل و جان سے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے، یعنی مسلمان ہوئے تھے، تو وہ ایسی باتیں کیوں اپنے منہ سے دعوے کر رہے ہیں جو وہ بات کر نہیں سکتے، اور پھر جب معلوم ہو گیا تو اس عمل کو پورا نہیں کر پا رہے۔ اور اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ باندھ کر ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی خوش نظری سے وہی اہل ایمان سرفراز ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جان لڑانے اور خطرہ سہنے کے لیے ہر لمحے تیار ہوتے ہیں۔ کوئی فوج اس وقت تک میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح نہیں کھڑی ہو پاتی جب تک وہ آپس میں پوری طرح سے متحد نہ ہو اور اس پوری فوج کا مقصد ایک نہ ہو، اور مسلمانوں کا مقصد صرف یہی ہوتا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔